بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ایک پارٹی دوسرے کو قصوروار ٹھہراتی ہے. کون ذمہ دار ہے سر؟ یہ باتیں ہم کب تک سنتے رہیں گے؟ آپ کا تعلق اسپیشلی ایجوکیشن سے ہے، نئی نسل کو آپ دیکھتے ہیں، تو کیا میری تو کم سے کم سمجھ میں نہیں آتا کہ کون قصوروار اور چیزیں کیسے بہتر ہوں گی. دیکھیے، پاکستان وجود میں آیا تو مسائل کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہم نے مسائل فیس کیے، فائنینشلی ایشوز تھے، مگر ایک جذبہ ضرور تھا کیونکہ جو جنریشن نے آزادی حاصل کی تھی، جو پھر سیاستدان ملے، پھر آپ دیکھیں گے لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، پھر ہماری جو محترمہ قائد اعظم صاحبہ کی بہن تھی ان کے ساتھ کیا ہوا، آخری حد تک ان کے ساتھ کیا کیا، اس کے بعد پھر میدان کھل گیا. تو تمام ماضی کی حکومتوں نے کچھ خاص نہیں کیا، مسائل پیدا کیے. ٹھیک ہے، یہاں کی جو ایشیا کے اس پاکستان کی اس خطے کی بر صغیر کی جو سیاست ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہو گئی. کوئی ایسی پارٹی نہیں جس نے ڈیلیور نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں اقتدار ظاہر ہے کہ پھر ماشاء اللہ بھی لگے اور اس کے اندر بہت کچھ ہوا. ہمارے اس ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اب اس کے بعد بھی اب دیکھیں آج جو دوسرا ٹکڑا ہے ہمارا پاکستان کا، اس کے جو روپی ہے، اس کا جو وہ ہے، اس کا آپ ویلیو دیکھ لیں اور پاکستان کی ویلیو دیکھ لیں، اس ٹکے کی ویلیو دیکھ لیں، پاکستان کی ویلیو دیکھ لیں، اس کی جی ڈی پی دیکھ لیں، ہماری جی ڈی پی دیکھ لیں. آپ مطلب بہت سی چیزیں اگر کمپیئر کریں گے آج کی ڈیٹ میں تو آپ کو ڈبل سے زیادہ وہ محسوس ہوگی. بات یہ ہے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ پاکستان کس طرف جا رہا تھا، یہاں کے سیاستدان کہاں لے کے جا رہے تھے، یا وہ جو بیچ میں ڈکٹیٹر آ گئے وہ کیسے کہاں لے کر چلے گئے، ان کے پیچھے کون تھا. اصل بات ہے ان کے پیچھے کون تھا. بھٹو صاحب جو ہے وہ ایک چیز چاہتے تھے، بہت ایک لیڈر تھے، مگر یہ ہے کہ وہ جس ڈائریکشن میں ڈائیورٹ ہوئے پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ تو ہوتا ہی رہے گا. پھر رجیم جو چینج ہے وہ پاسبلٹی ہے اس ملک کے اندر. بات یہ ہے کہ ہماری عوام اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے تو آخر کار اس ملک کا سوچیں، ڈیلیور کریں. ٹھیک ہے، میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک اچھے لیڈر ہیں، مگر باتوں کی حد تک موٹیویشنل اسپیچ آپ کو لگتا ہے ایک پڑھا لکھا مجھے موقع دیجیے. سر، ایک پڑھا لکھا انسان آپ کو لگتا ہے جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایک مطلب کسی کے حوالے سے کرنا چاہیے، جیسے الیکشن کمیشن جو ہے ان کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی، ان کے جو سربراہ ہیں اس کے حوالے سے جو زبان استعمال کی، کسی شخص کے حوالے سے اس قسم کی زبان استعمال کی جا سکتی ہے. لیڈر بات کرتے ہیں، آؤٹ آف دی وے کھیلتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. کون سا وہ بڑا لیڈر ہے جس نے ایسی بات نہیں کی؟ بھٹو صاحب کی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے اگریسو اور بڑے پاورفل طریقے سے بات کرتے تھے. جتنے بھی لیڈر گزرے ہیں ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوا وہ ایک الگ اسٹوری ہے، مگر بات جو ہے دبنگ طریقے سے کرتے رہے. میں جو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا یہ ساری باتیں ابھی بھی کہتے ہیں، آج بھی اسپیچ میں کہہ رہے تھے کہ 5 گھنٹے کے اندر میں نے 10 ارب روپے اکٹھے کر لیے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اکٹھے کر لیا، آپ نے عوام نے دے دیے، مگر ایشو یہ ہے کہ جی اس کے لیے جی ہم یہ کریں گے. آپ کے پاس کیا ٹیم ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس پہلے 3.5 سال کے لیے کتنی ماہر ٹیم موجود تھی؟ بات یہ ہے کہ نہ ماضی کی حکومتوں کے پاس وہ ٹیم تھی جو کام کرنے والی. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے بہت اچھا بھی ایک ریز کیا. ابھی بھی دیکھیں اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے پرائم منسٹر کے کتنے زیادہ اپائنٹ کر دیے گئے ہیں، جو حدود ہے اس حد سے جو ہے وہ کراس کرتے جا رہے ہیں. اتنا بڑا بوجھ معیشت کے اوپر، اتنا بڑا بوجھ ہماری معیشت کے اوپر، جو ملک ڈوب رہا ہے، جس کی عوام کو آپ کو سہارا دینا ہے، اس کو مطلب دوبارہ سے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. کھانے پینے کی صرف کیا چاول اور وہ کھائیں گے؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ موجودہ صورتحال میں، ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب پیسے بھی جمع کر رہے ہیں اور عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں، کابینہ میں بیٹھ کے اگر یہ چیزیں ہوتی تو زیادہ بہتر تھا؟ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے، وفاق کا حصہ آپ رہتے، تب چیزیں بہتر ہو سکتی تھی، نہ کہ یہ کہ سسٹم کے باہر رہ کے آپ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ایگزیکٹلی، میں تو یہ تجویز پہلے بھی کئی بار دے چکا ہوں کہ بجائے ایک گول میز کانفرنس ٹائپ کی، جس کرائسس کے اندر ہمارا ملک ہے، یہاں تمام پارٹیز کو، چاہے 13 ہے یا 14 پارٹیاں ہیں، تمام ملتی، عمران خان صاحب خود بھی انیشیٹو لیتے اور باقی جو پارٹیاں وہ بھی کہتی، دعوت دیتی. بلکہ شہباز شریف صاحب جو ہے، جو مطلب ہے کہ خادم اعلیٰ تھے اور خادم اعظم بن گئے ہیں، ابھی خادم اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو انوائٹ کرتے، سب بیٹھتے کہ آئیے مل کے عوام کا مسئلہ حل کرتے ہیں کہ ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. ایک دوسرے کا نام سننا پسند نہیں کرتے، گفتگو ایسی کرتے ہیں، عوام تو بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں.
ہمارے گھر ٹوٹ گئے, ہمارے گر گئے, سیلاب میں ساری چیزیں بہ گئی, ہمیں کون پاؤں پہ کھڑا کرے گا؟ کون صرف ٹینٹ سٹی بنا کے, کیا مچھردانیوں کا ایک لگا کے دے دیں گے کہ اس میں سو لیجیے, اٹھنا شروع ہو گئے اور وہ جو اس طرح کا معاملات ہیں کہ یقین کہ حقدار کو حق نہیں ملتا. اگر یہاں سے بلوچستان کی طرف کوئی سیلانی یا ایسے ادارے لے کے جا رہے ہیں مدد, وہاں سے جو وہاں کے جو وڈیرے اور سردار ہیں وہ ان کو گھیر لیتے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ ہمارا فیوڈل سسٹم اور پولیٹیکل جو پاورفل سسٹم ہے, یہ تو وہی پاور پیسہ گیم کھیل رہے ہیں. میں تو یہی بات کرتا ہوں, پاور پیسہ پارٹی گیم چل رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. عوام جائے گڑھے میں, عوام ڈوبے, چاہے وہ گٹر کے پانی میں ڈوبے, بارش کے پانی میں ڈوبے, یا اس کو پینے کا کوئی پانی نہ ملے. کیا یا اندرونی سندھ کا ذکر کیا, تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی پہ ہی اس کی تنقید ہوتی ہے. نعیم احمد ایوان صاحب کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ پہ دو ہمارے مہمان ہیں, انہوں نے تنقید کی ہے کہ آپ سے سندھ تو سنبھلا نہیں ہے اور ابھی جو صورتحال ہے وہ بہت بری ہے, اور آپ یہ چاہتے ہیں جی آپ ملک پہ حکمرانی کریں. کیسے ممکن ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے سندھ بھی سنبھالا اور پاکستان بھی سنبھال رہے ہیں, اور صرف فرق اتنا ہے کہ عمران خان کے پاس جو کابینہ کے لوگ تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. چاہے وزیر خارجہ لے لیں یا اگر میں دیگر منسٹریوں کی بات کروں, تو ملک ہمیں سنبھالنا آتا ہے. ہم کچھ نہ کچھ دے کے گئے, ڈیلیور کر کے گئے. محترمہ شہید بے نظیر اگر جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی دے کے گئی تو حاصل زرداری سی پیک بھی دے کے گیا. ہم کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر کے گئے, اور الحمدللہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیمز موجود ہیں جو کام کرتی ہیں. دیکھیں سندھ اس وقت جو ہے وہ افیکٹڈ ہے. سندھ کا صرف ایک اضلاع نہیں, اگر میں بات کروں 27 اضلاع اگر افیکٹڈ ہیں. 27 اضلاع کے اندر ہمارا سی ایم صاحب کے ساتھ تمام ان کے مشیر, ایڈوائزر اور ایم پی اور تمام منسٹر, ہمارے تمام جتنا بھی عملہ ہے وہ لگا ہوا ہے. اگر لگا ہوا ہے سب لگے ہوئے, این جی اوز بھی لگی ہوئی ہیں. یہ میرے بھائی نے خود اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ این جی اوز بھی ہیں, ویلفیئر ادارے بھی ہیں, سول سوسائٹی بھی ہے. صرف نہیں ہے نا تو طریق انصاف آپ کو نظر نہیں آئے گی کہیں پہ, نہ کیمپ میں نظر آئے گی. صرف بات یہ کہ عملی کام نہیں ہے. صاحب کے رہنما ہیں اور یہ جو ہیں خود فیلڈ میں جا کے کام کرتے ہیں. دیکھیں آپ ذاتی حیثیت سے اگر ایک آدمی چلا جائے نا, اور ذاتی حیثیت سے اگر 12 یہاں سے باکسز اٹھائے اور باکسز اٹھا کے یہ کہے کہ میں پارٹی پوری جو ہے اتنا بڑا ڈیلیور کر کے آ گئی ہے, جس طریقے سے انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ مکانات دیے تھے نا, اسی طریقے سے ہم یقین کر لیں کہ 5 منٹ کے اندر یا 1 منٹ کے اندر 500 کروڑ بھی جمع ہو گئی. عوام یقین کر لیں ان باتوں کے اوپر. عملی کام لوگ دیکھتے ہیں, عملی کام لوگ مانگتے ہیں. اس وقت بات یہ ہے کہ جو اس حالات سے سندھ, بلوچستان, کے پی کے گزر رہا ہے, تمام جتنی پارٹیاں ہیں, پی ڈی ایم باشمور, تمام جو اس وقت سول سوسائٹیز کے لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. صرف عمران خان جلسوں کے علاوہ مجھے کوئی ایک بات بتائے کہ جلسوں کے علاوہ کہیں جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو. اگر کہیں گیا ہے تو 20 لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے, 50-200 کیمرے جو ہے نا اس کی جو ہے وہ پکچرز لے کے, اور وہاں سے جو ان کی جو ہے وہ چھترول ہوتی ہے, پھر وہ گاڑی سٹارٹ کر کے صاحب وہ بھاگ جاتے ہیں. تو مجھے بتائے بھائی یہ جلسوں کا ٹائم ہے, نہیں یہ ریلیوں کا ٹائم ہے, اس وقت تنبیہ دینے کا ٹائم ہے. روز بیٹھ کے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے یو این میں پیسے بھی جمع کیے ہیں, تو اس میں کوئی اسٹریٹجی ہے کہ آگے کیا ہوا ہے, پیسہ آپ کو مل گیا ہے, کیا ہوا ہے؟ یو این کے اندر سے بھی جو سیکرٹری جنرل کا آیا تھا یہاں, ہم نے عمران خان صاحب کو دعوت دی تھی. باشمول جیسے پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے جو سربراہ وہ ساتھ تھے نا, ہم نے عمران خان کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں, جہاں جہاں سیکرٹری جنرل جا رہا ہے آپ بھی ساتھ چلیں, آپ بتائیں کہ کے پی کے اندر کیا نقصان ہوا. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کچھ ابھی تک انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو ان کو مخلوق لے کر آئی تھی نا, وہ مخلوق شاید دوبارہ لے کر آ جائے گی, لیکن میں ملوں گا تو میں ملنے کے بعد شاید وہ مخلوق مجھ سے دور کر لے. حکومت کو کون سی مخلوق لے کے آئی تھی؟ دیکھیں پی ڈی ایم تو آئینی اپنا جو حق تھا آئینی طریقہ کار پہ ان کو فارغ کر کے, اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. پاکستان میں 2018 کے الیکشن ہوئے تھے نا, تحریک انصاف کو ٹوٹل 1 کروڑ 60 لاکھ ووٹ پڑے تھے. پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہمیں 3 کروڑ 60 لاکھ ووٹ پڑے تھے. ان کے ساتھ 1 منٹ میں بات کر لوں سر, 3 کروڑ 60 لاکھ ووٹ کے اوپر 1 کروڑ 60 والا کیسے بھائی کے وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ اور اگر بن سکتا ہے تو کیسے بن سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں. جن کو کہتے ہیں میں چپڑاسی نہ رکھوں اس کو وزیر داخلہ رکھا, جس کو کہتے تھے میں آ کے کراچی کے اندر ٹارگٹ کلر جماعت سے کبھی میں اطاعت نہیں کروں گا, ان کو نفیس بول دیا. پھر باپ پارٹی کو گلے سے لگایا. دیکھیں نا بات یہ کہ پھر مجھے بتائیں کہ کس آئین اور کس قانون کے تحت 1 کروڑ 60 والا جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا. تو بات یہ کہ ہمارے پاس آئین قانون نظام دیتا تھا. آپ کی بھی مخلوط حکومت آئی تھی, ہم
ہم تو 3 کروڑ 60 والے ہیں نا, ہم 3 کروڑ 60 والے, 3 کروڑ 60 لاکھ والے لوگ ہیں پی ڈی ایم کے اندر. سر میں پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں, پی ڈی ایم کے اندر, پی ڈی ایم کے اندر. سر بات یہ کہ 11 کر لیں جماعتیں, 3 کروڑ 60 لاکھ لوگ والے. بات یہ کہ آج اگر ملک چلا رہے ہیں تو 1 کروڑ 60 والے جن کو جوڑا گیا دیگر جماعتوں کو جوڑ کے ان کو بنا کے جو ہے وہ اسٹیچو بنایا گیا اور عمران خان کو لگا دیا گیا کہ میں چھوڑوں گا نہیں, اس کو چھوڑنا نہیں. حالانکہ آصف اپنا اتحاد کامیاب ہے, چھوڑ دیں اس چیز کو, اتحاد کامیاب ہے آپ کا, اللہ کا شکر ہے جی. ابھی تک ٹھیک ہے, یہ کراچی میں عامر لیاقت صاحب کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی اس پہ تمام جماعتیں ایک طرف تھی, تحریک انصاف ایک طرف تھی, کیوں آپ لوگ کامیاب؟ میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. چلیں پھر ایک کام کرتے ہیں, اس سے 10 دن پہلے الیکشن ہوئے تھے آپ کے کرنگی ضلع کے اندر, وہاں سے انہوں نے امیدوار کیوں نہیں کھڑا کیا تھا؟ اب میں بتاتا ہوں. یہ سوابدیتی جو ووٹ ہوتا ہے نا, سمپتی کا ووٹ, سمپتی کا, مجھے بات کرنے دیں, پھر میں آپ بھی بات نہیں کریں گے, بات کو سمجھانے دیں, پھر میں بھی بات نہیں کرنے دوں گا. سمپتی کا جو ووٹ ہوتا ہے نا اس ملک کے اندر, سمپتی کا ووٹ پڑتا ہی پڑتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, الحمدللہ جی اگر آئے تھے تو ہم کسی کا جھوٹا پکڑ کے نہیں آئے تھے. اگر ہمیں سمپتی کا ووٹ پڑا تھا تو ہم آئے تھے, لیکن جب آئے تھے تو ہم نے ایبسولوٹلی نوٹ امریکہ کو اس وقت کہا تھا جب گیس پائپ لائن پہ سائن کیے تھے, سی پیک پہ سائن کیے تھے. ہم نے کہا بلیک واٹر نکالو یہاں سے. یہ لوگ جو ہیں وہ آ کے ٹی وی پر بیٹھ کے ایبسولوٹلی نوٹ کا گانا گاتے ہیں, کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا گانا گاتے ہیں, کبھی مدینے کی ریاست کا گانا گاتے ہیں. عملی کام ان سے پوچھو اس ملک میں کیا کر کے گا 3.5 سال میں, ان سے پوچھو. کبھی کہتے ہیں ہم نے انڈوں کی باتیں کی, کٹوں کی باتیں کی, WCO کی باتیں کی, زیتون کے تیل سے. پھر ہم نے کہا جی بھنگ ملک جو ہے کاش کرے گا, ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. بھائی ڈیلیور کیا کیا؟ کہاں 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ مکانات, گورنر بھول جاتے ہیں. ڈرون حملے آپ کے دور میں ہوتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے بدبخت انسان جو جھوٹ بولے, بدبخت ہے وہ انسان. ریپڈ ڈیوڈ جب گیا اس کو چھوڑے. ابھی جو بات کر رہے ہیں میری بات عمران خان سے ہو رہی ہے. سر آپ کی گورنمنٹ بھی تو تھی, اس میں کیا کیا فیصلے ہوئے سر؟ آپ مجھے بتائیں کیا ڈرون حملے نہیں ہوئے سر؟ ریاست کے دعوے دار نہیں تھے نا ہم نے, تو بات یہ کہ مدینے کی ریاست کا نعرہ نہیں. آپ نے تو یہ کہا کہ جو چل رہا ہے اس کو چلنے دو. دعوے دار جھوٹ بولتے ہیں. سر مجھے بات کرنے دیں. بھائی اسرائیل سے پیسہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آیا ہوا ہے, انڈیا کے پیسہ آپ کے اکاؤنٹوں میں آیا ہوا ہے, کھل رہے فارن فنڈنگ اکاؤنٹ سارے. ابھی بھی فارن فنڈنگ آئی ہے انہی لوگوں نے. نہیں آپ کا بھی کھلا, آپ کو کچھ نہیں بکنے لگا سر. یہ جو چھوڑ چھوڑ کے آپ کو لوگ سر آپس میں بات نہیں کریں, میں بات کر رہی ہوں. یہ جو آپ کہتے رہے نا مدینے کی ریاست ایبسولوٹلی نوٹ, تو کبھی جو ہے وہ ابھی بھی انشاءاللہ کبھی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک بریک پہ چاہتے ہیں. اور نہیں میں ایوان سے میں چاہوں گی کہ بریک کے بعد بھی 2 لمحے کے لیے بات ضرور ہو, ایک بریک پہ چلے جائیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں نہیں محمد ایوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ جو چل رہا تھا وہ صحیح چل رہا تھا, آپ پرانے پاکستان کو جو لے کے چل رہے تھے تو وہ فیصلے ٹھیک تھے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی نیا دعویٰ تو کیا نہیں تھا, اور نیا دعویٰ ہم نے نہیں کیا تھا اس لیے ہم جواب دہ نہیں ہیں, تو آپ کی گورنمنٹ میں جو ہوا وہ صحیح ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے 2 دفعہ 3 دفعہ ٹرائی کیا تھا کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے عدم اعتماد لے کر آئیں. 2 دفعہ ہم جو ہے وہ کسی طریقے سے یا کچھ لوگوں نے اس کو کینسل یا ریجیکٹ کرانے کی کوشش کی, اور ایک دفعہ ہم کامیاب ملے. ہم آئینی راستے سے ہم لوگ آئے ہیں. اگر آئینی راستے سے آئے تو آئینی دروازہ جو ہے وہ عمران خان کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. آئینی دروازہ عمران خان کے لیے کھلا ہوا ہے. لیکن میں صرف اتنی عرض کروں گا آپ کے توسط سے, خدا کے لیے مہربانی فرما کے ہماری عدلیہ کو, ہمارے جو ہے مسلح افواج کے جو ہیروز ہیں ان کو نشانہ نہ بنایا جائے. خدا کے لیے سوشل میڈیا پر جو آپ لوگوں کے یہ جتنے بھی یوتی بیٹھے ہوئے ہیں جو سارا دن ہمارے آرمی چیف کے خلاف جو ہے وہ مختلف قسم کی بکواسیں کرتے ہیں, میں کہتا ہوں بات یہ کہ آج ہماری مسلح افواج ہے تو ہمیں, اگر یہ مسلح افواج نہیں رہے گی نا تو میں آپ کو بتاؤں ہم بھی نہیں رہیں گے اور آپ بھی نہیں رہیں گے. تو خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے سنبھلنے کا. کل بھی عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک کو سری لنکا بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی سری لنکا پاکستان نہیں بن رہا. سری لنکا اس وقت بن رہا تھا جب آپ کے ایشین بینک نے, ورلڈ بینک نے کہا کہ 6 مہینے یہ حالات رہے تو پاکستان کا جو حالات ہوں گے وہ کھٹمنڈو نیپال جیسے ہوں گے. چلے سر ٹھیک ہے سر, آپ کا جواب آ گیا ہے. اختر ارانی صاحب کی طرف جائیں گے. اختر ارانی صاحب, ایک ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کا جو GDP گروتھ تھی وہ PTI کے دور میں 6% تھی اور ابھی جو ہے 2.3 ہو گئی ہے. ایکسچینج ریٹ ہمارا 182 پہ جا رہا تھا, اب جو ہے وہ 232 پہ جا رہا ہے. اسی طرح سے تمام چیزوں پہ PDM کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی تنزلی کا شکار ہے, جبکہ PTI کی گورنمنٹ میں چیزیں اچھی جا رہی تھی, بہتر جا رہی تھی. کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟
جی دیکھیے ویسے تو فگرز ٹھیک ہے مگر تھوڑا سا فگرز میں ڈفرنس نظر آ رہا ہے مجھے. پتہ نہیں ہے کس سائڈ کی فگرز ہیں. بیسکلی نیوٹرلی اگر آپ دیکھیں گے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں وہ رائٹ فگر آپ کو دیں گے. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاسٹ ٹائم جو تھا اس وقت جو ہماری اس وقت پوزیشن تھی پاکستان کی فائنینشلی اسٹرانگ تھی, مگر جو اس وقت پیٹرولیم پرائزز جو ہے اپرائز نہیں کی گئی تھیں یا اس پہ لیویز اور ٹیکسز کا اضافہ نہیں کیا گیا تھا, تو وہ شاید وہ جو کیونکہ ریزرو فنڈز اس وقت موجود تھے, زر مبادلہ موجود تھا, تو اس وقت اس کا جو پہلا لاس شروع ہوا اس وقت شروع ہوا. بات یہ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی جو پابندیاں ہیں جو کیونکہ شروع میں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے عمران خان صاحب نے ایکسیپٹ کی تھی ساری چیزیں اور وہ ان سے ایگریمنٹس بھی کیے تھے, مگر بعد میں ایک وقت آیا کہ جو انہوں نے تھوڑا سا یو ٹرن لے لیا. اس کے نتیجے میں کچھ مسائل ہوئے. جہاں تک آپ دیکھیں فورن سے ریمیڈنس آ رہی ہوتی ہے, بہت سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ کافی چیزیں ایسی ہو رہی تھیں جس کی مد میں جو ہے وہ ریمیڈنس بہت زیادہ آ رہی تھی, ہمارے ریزروز بہت اچھے تھے. دوسری طرف اس وقت جو ہے ٹرسٹ دیکھیں, آپ اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیں, باقی تمام چیزیں دیکھ لیں, ڈالر کی پرائز, پیٹرولیم کی پرائز, جو ان کی وجوہات کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ لاسز ہوئے ہیں. اور پی ڈی ایم کی حکومت یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جب آئی ایم ایف کا قرضہ میں مل جائے گا تو دوسرے جو ممالک ہیں وہ بھی پیسہ دے دیں گے. نہیں ہوا نا, آپ دیکھ لیں آج بھی 2 روپے اس پہ بڑھ گیا. آپ نے خود بلکہ شروع میں بتایا کہ وہ 38 اور 40 کا جو ریٹ ہے اس کا ڈالر کا 238 اور بلکہ 2 روپے بڑھ گیا. تو بات یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ تو نہیں نظر آ رہا نا. بات یہ ہے کہ یہ ایکچولی یہ سلسلہ ایسا چلے گا جب تک کہ نئی گورنمنٹ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, باقی ہم لوگ جو انٹرنیشنلی ان جو فائنینشیل ادارے ہیں ان کے جو شکنجے میں ہم لوگ جکڑے رہتے ہیں, یہ جکڑے رہیں گے. اگر ہم ان کی شرائط پہ آئیں گے تو وہ تو ہماری گیس کو بھی جو ہے وہ ڈبل کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ جو 50% 60% قیمتیں بڑھا دیں. وہ تو ساری چیزیں کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹیکسز لگائیں, ساری ڈکٹیشن تو ہم مان رہے ہیں. تو جو ہماری موجودہ کون مان رہی ہے, تو ہم لوگ تو پستی کی طرف جا رہے ہیں ایک طرف سے. جب ڈوئنگ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے ناک سے لکیریں کھچوا دی, تو انہوں نے اپنے اوپر کون سی وہ چیزیں قدغن لگائے ہیں. ان کے تو حکومت کے تو اخراجات ویسے ہی چل رہے ہیں, کابینہ میں بھی اضافہ ویسے ہی ہو رہے ہیں, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں. اخراج دیکھیں وہ مان لیا نا, انہوں نے مان لیا کہ ہم غلام ہیں اور لکیریں لگائیں گے. انہوں نے خود کہا ہے, وہ گفتگو کر جاتے ہیں بعض اوقات اس طرح کی. اس وقت جو ہمارے جو حالات ہیں وہ دن بہ دن اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کہ آنے والی کوئی بھی حکومت ہوگی, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, چاہے پی ٹی آئی کی ہو, چاہے ان دونوں کی مخلوط حکومت ہو, سب یہی کہیں گے دیکھیں یہ ہو گیا, ملک کا حال یہ چھوڑ کے کہاں چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے بڑے امپورٹنٹ ایک پوائنٹ بتایا ہے, اس کا جواب میں چاہوں گی. ایک پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں, بات سیدھی ہے کہ یہاں شیخ چلی کا خواب دکھایا گیا تھا. بھائی انڈوں کی بات کر رہے تھے, وہ جو شیخ چلی مرغی کی انڈے کی بات کرتا ہے, پھر اس مرغی کی بات کرتا ہے, وہ ایک انہوں نے خواب دکھا کے کام کیا تھا. یہاں پر روٹی کپڑا مکان کا ایک سلسلہ چلا تھا, اس کے بعد پھر دکان کا کام شروع ہو گیا اور پھر دکانداری ہو گئی, بزنس شروع ہو گیا. ابھی تو سیلاب سرکان کے پاس سندھ میں نہ روٹی نہ کپڑا پارٹی کا جو دوسرا رخ تھا جو نیکسٹ جنریشن تھی اس کی, اس نے وہ جو روٹی کپڑا مکان کو دکان میں کنورٹ کر دیا. تو ظاہر ہے پھر سلسلہ یہ چلتا رہا. بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ڈیلیور نہیں کر رہا. آپ لیاقت علی خان صاحب کے بعد تو جو امید تھی نا وہ ختم ہو گئی, کیونکہ آپ نے خود سوال کیا. میں آپ سے آخری ایک سوال پوچھ لیتی ہوں, اس کے بعد میں سر کے پاس آؤں گی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلیم سے تعلق ہے, کیا حل دیکھتے ہیں؟ نئی نسل کو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں نئی نسل کو کیا کہیں گے, اس وقت جو انوائرمنٹ ہے, اس وقت ایجوکیشن ختم ہو چکی ہے. پاکستان کی ایجوکیشن ختم ہو چکی ہے. کوئی سندھ گورنمنٹ کیا کوئی بھی گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہے, مگر تھوڑے سا آپ نے کہا نا کہ امید نہیں ہے, نہیں سنبھل رہا, تو کون سنبھالے گا, کیا ہوگا, کون سنبھالے گا؟ یہی حکمران, یہی پولیٹیکل پارٹی سنبھالیں گی. میں کہتا ہوں ہوش کے ناخن لیں, خدارہ ڈیلیور کرے. پیپلز پارٹی چھوٹی پارٹی نہیں ہے, بہت بڑا ووٹ بینک ہے, مگر کوئی بھی اس وقت ہے, چاہے سندھ ہے, کوئی بھی ہے, کے پی کے اندر انہوں نے 2,40,000 لوگوں کو اسکالرشپ دے دی ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو. انہوں نے ایک اپنا فنڈ قائم کر دیا ہے, وہاں پر تعلیم کارڈ دے دیا ہے. صحت کارڈ کا تو کام تمام ہو ہی چکا تھا, تو یہاں بھی سندھ کے اندر اس طرح کا چیز ہونی چاہیے تھی, تعلیم کارڈ دینا چاہیے تھا. سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے, ابھی ایک وظیفہ دے رہی ہے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو 2,000 روپے مہینہ انہوں نے اسٹارٹ تو کیا ہے, مگر وہی بات ہے کہ اپنے اپنوں کو نوازا جا رہا ہے. ریوڑیاں بھی جو ہے وہ اپنے کو بانٹی جا رہی ہیں,
مگر ایکچولی یہ میرٹ پہ ہونا چاہیے تھا تاکہ تعلیم چاہے وہ پرائیویٹ اداروں میں ہو کم از کم جو ہے اس وقت بنیادی آرٹیکل 25A کا جو حق ہے وہ حق دینا چاہیے سندھ گورنمنٹ کو. چلیں اختر آرائی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ حکومت جیسی نئی حکومت آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے مسائل پہ قابو پا لیا جائے گا. یہ سوال ہم لے کے چلیں گے جاوید صدیقی صاحب کی طرف. جاوید صدیقی صاحب, ایک طرف نئے الیکشنز کی بات کی جاتی ہے اور آپ زور بھی دے رہے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں, دوسری طرف آپ اپنی صوبائی حکومتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ صوبائی حکومتوں کو چھوڑ دیں گے تو الیکشنز تو ویسے بھی ہو جائیں گے سر. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا جو موقف پہلے تھا وہ آج بھی موقف ہے, اور الیکشن اور پھر وہ خان صاحب کا موقف نہیں, اس وقت جو پوزیشن ملک کے جو حالات ہیں, جو کاروباری حالات ہیں اور جو دوسرے حالات ہیں, اس میں تقریباً پورے پاکستان میں گراؤنڈ بنا ہوا ہے, اور پھر پوری دنیا آپ کے انویسٹر کیوں آئے گا ان حالات میں جو حالات چل رہے ہیں, جو آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ بالکل ختم ہو گئی, وہ کروڑوں روپے اپنے کیوں لگائے گا جس گورنمنٹ کا کوئی مورل ہی نہیں ہے, کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے, اور اس کو نہ تو انٹرنیشنل لیول پہ پذیرائی مل رہی ہے نہ لوکل لیول پہ پذیرائی مل رہی ہے, وہ صرف سیٹ سے چپکے ہوئے. اچھا, خان صاحب کے بارے میں بہت ساری گمراہ کن بیان. اچھا میں عوان صاحب کو ایک بات اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے جب اسلامی بلاک کا کہا تھا تو یہی تحریک نظام مصطفیٰ میں یہی جماعتیں شامل تھیں جنہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلائی تھی, ان کو پھانسی پہ چڑھایا تھا. تو یہ اسلامی ملک ہے تو لازمی سی بات ہے یہاں پہ اسلام کی بات کی جائے گی. یہ کوئی غیر مسلم یا لبرل ملک تو ہے نہیں. تو اگر خان صاحب کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو وہ کوئی غلط نہیں کرتے. سر الیکشن میں بات کرتے ہیں جو میں نے سوال آپ سے پوچھا ہے. دیکھیں الیکشن اس کا حال ہے اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, جس طرح آپ کے تو سر آپ صوبائی حکومتیں کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ سر صوبائی حکومتیں کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اسمبلی تحلیل کر دیں صوبائی. سر کے پی کے آپ کے پاس ہے, پنجاب آپ کے پاس ہے, تو آپ جب اس کو چھوڑ دیں گے تو آف کورس مجبور ہو جائے گی گورنمنٹ. سر جہاں تک دیکھیں ہم نے استعفے دے دیے نا سر, آپ نے وفاق سے دیے, آپ نے صوبائی نہیں دیے. نہیں تو آپ سارے استعفے منظور کر لیں تو ویسے ہی الیکشن ہو جائیں گے. آپ لوگوں نے صوبے نہیں چھوڑے ہیں سر, آپ نے صرف وفاق کو چھوڑا ہے. ہم اس کی بھی قربانی دے سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سامنے سے ہمیں جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ نظر تو آئے کہ کچھ ان کے کیا ارادے ہیں کیا نہیں ہے. اب آرمی چیف کا ایک جو بیان ہے جو ابھی انہوں نے عوان صاحب سے ذکر, آپ مجھے بتائیں آپ اپنے علاقے کا ایس ایچ او کیا کسی چور ڈاکو سے پوچھ کے لگاتے ہیں کہ بھائی میں اس کو ایس ایچ او لگاؤں یا نہیں لگاؤں؟ تو خان صاحب اس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جتنی بھی لوگ گورنمنٹ میں شامل ہیں اس میں اکثریت کسی نہ کسی کیس میں ضمانت کے اوپر ہے. تو اب وہ تو ظاہر ضمانت میں کوئی سزا یافتہ ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. تو اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروا لیں, کیونکہ دیکھیں عوام پہ حکمرانی کا حق جس کو ہے عوام اس کو سلیکٹ کر لے گی. آپ کا کہنے کا مقصد وہی ہے جو فواد چودھری صاحب نے کہا, اور عمران خان صاحب کے بیان بعد میں آیا کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں کہہ رہے, ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں جو سلیکشن کریں گے. تو عمران خان صاحب کیا سسٹم سے باہر ہے کہ سلیکشن پہ بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا پہلے بھی موقف تھا اور ابھی موقف تھا. انہوں نے کہا جو صحیح لوگ, ابھی بھی آپ پچھلے دنوں بھی آپ نے ان کا انٹرویو کہے, جو صحیح لوگ ہیں جو جماعتیں کرپشن سے پاک ہیں ان سے بات کرنے کے لیے میں تیار ہوں, لیکن میں چور اور ان کا پہلے دن سے یہ موقف تھا. انہوں نے یہ بھی بار بار کہا ہے کہ پرویز مشرف نے جو NRO دیا تھا, جو 8,000 افراد کو جو معاف کیا تھا اور اس وقت جو سوئز اکاؤنٹس کے بالکل اینڈ میں کیس تھا, آج ہم ان 8,000 افراد کی وجہ سے پورے ملک کو ڈبو بیٹھے ہیں, کیونکہ اس میں 7,000 کیس سندھ کے تھے, اس میں 7,000. آج سندھ کی حالت دیکھیں, اگر آپ اس وقت سزا دے دیتے پرویز مشرف NRO نہیں کرتے نا تو شاید آج پاکستان کی یہ حالت نہیں ہوتی. اور اسی کو دیکھتے ہوئے خان صاحب کہہ رہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا, تو اس میں کیا برائی ہے؟ ٹھیک ہے سر, کیونکہ آپ ان کو دیکھ چکے ہیں, ان کی حکمرانی کو دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے مصنوعی طریقے سے ہر چیز کو ہینڈل کیا ہوتا. لیکن جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو اس نے ایکچوئل جو پاکستان کی پوزیشن, اب جو پاکستان ترقی کرے گا وہ ترقی اصلی ترقی ہوگی, وہ مصنوعی نہیں ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب ڈالر کو رول کر کے 100 پہ روکے رکھیں اور سبسڈیاں دیتے رہے اور سب کچھ کرتا رہے. اب جو بھی ترقی ہو وہ جینین ہوگی, اصلی ہوگی, انشاءاللہ مستحکم ہوگی. نعیم صاحب آخری کامنٹ کیجیے گا. اصل بات یہ ہے کہ بارود سرنگیں ہم نہیں بچھا کے جائیں گے آنے والی حکومتوں کے لیے,
اور بات یہ نہیں آپ نے بارودی سرنگیں تو پہلے بچھائی نہیں نا، لیکن وہ ان بارودی سرنگیں سے بچ کے 4 سال تک حکومت کرتے رہے. آپ نے کوشش تو کی تھی. معاہدے کر کے گئے وہ آج اسی کا وزن ہے. آپ اور ہم تمام جو لوگ ہیں تو آپ انکار کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ ایک نظام چلاتا ہے، اللہ دو ہوتے نظام چلتا نہیں. جس گھر میں باپ ایک ہوتا ہے گھر چلتا ہے. جس گھر میں ماں باپ بن جائے نا، اولاد باپ بن جائے، وہاں بات یہ ہے کہ وہ گھر نہیں رہتا، تباہ ہوتا ہے. اس ملک میں یہی تو المیہ ہے. 3.5 سال میں چھوڑوں گا نہیں، میں ایسی اتاروں گا. 3.5 سال اسی ٹرنور کے ساتھ اس شخص نے گزار دیے. اگر ہم ساتھ مل کے، ہم نے دعوت کی تھی نا بیساکھ جمہوریت کے بعد، بیساکھ معیشت کی، ہم نے جب بیساکھ معیشت کی بات کی تھی نا تو اس وقت انہوں نے کہا یہ این آر او مانگ رہے ہیں. یار خدا کا نام ہے، ہم ملک بنانے کی بات کر رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے این آر او مانگ رہے ہیں. چلو پھر آپ نے چلا لیا. 3.5 سال کے اندر میرے بھائی، 3.5 سال کے اندر میرے بھائی قانون تو آپ لوگوں نے سارے کبھی اس ملک کو چلائے ہی آپ نے. دیکھیے آپ نے اس میں پریزیڈنٹ کی سمریاں پاس کر کے ترمیمیں کر کے اس ملک کو چلایا میرے بھائی. قومی اسمبلی میں کبھی بحث کیا آپ نے؟ سینٹ کے اندر تو کبھی آپ آئے نہیں یار. آپ کے واشنگ مشین منگائی تھی اٹھا کے. حل ہے تو آپ حل کی بات کریں. دیکھیے ایک منٹ آپ کے پاس اگر حل ہے، بحث کرنے کا کیا فائدہ؟ بحث کرنے کا، الزام لگانے کا، کراس ٹاک کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ عوام کو کچھ دینا چاہتے ہیں، آپ عوام کے لیے کوئی حل ہے آپ کے پاس، کوئی صحیح پلان ہے تو وہ بات کیجئے. اگر صحیح پلان نہیں ہے سر آپ کی آواز جا رہی ہے، آپ کی آواز جا رہی ہے. الیکشن کروائیے، آپ عوام کو ڈیلیور کیجئے، ڈوبتی عوام کو، مرتی عوام کو جو ہے اس کو گھر دیجئے، آپ روٹی دیجئے، آپ اس کو جینے کا موقع دیجئے. آپ بلدیاتی انتخابات کی ابھی ویسے آرڈر نکل چکے ہیں، ابھی آپ کے بلدیاتی انتخابات ہونے دیجئے، پتہ چل جائے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.